السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میرے پیارے بہن بھائی پاکستان میں جہاں کہیں بھی ہیں، دوست لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ میرا آج کا موضوع ہے عمران خان کا فوج مخالف بیانیہ۔ عمران خان صاحب نے پہلے تو ایک سائفر لہرا کے کہا کہ یہ ہوئی، یہ ہے وہ خط، یہ ہے وہ جو راز میرے پاس ہے، یہ میں پاکٹ میں ڈال رہا ہوں، یہ میری حکومت کے خلاف سازش کی گئی، ایسے لہرا کے پھر جب کچھ اس کا بھانڈا تو اس وقت ہی پھوٹ چکا تھا جب کچھ آڈیوز لیک ہوئیں، اور اس میں وہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس سائفر کے ساتھ کھیلنا ہے، اور جو کھیلا گیا انہوں نے کھیلا، پاکستان کی تقدیر کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اس سائفر کے ذریعے پاکستان کے انٹرنیشنلی جو ریلیشن شپ تھے ان کو جو ہے نا کافی ڈیمیج کیا، اسپیشلی ود یو ایس۔ اور چونکہ وہ لوگ بھی تو یہی بات سمجھ رہے ہوں کہ ایک ملک کا ایک پرائم منسٹر ہے، جو سابقہ پرائم منسٹر ہے، وہ یہ ایک جھوٹا بیانیہ کر کے اور وہ اپنے فالوورز کو جو ہے نا وہ فیڈ کیا گیا، جیسے اس میں کہا گیا ہے کہ ہم جو ہے نا اس کی اسپون فیڈنگ کریں گے، تو وہ اسپون فیڈنگ جو ہے وہ کی گئی، ایک جھوٹ کی اسپون فیڈنگ کی گئی، اور پھر اتنا جھوٹ بولا گیا، پھر ماشاءاللہ سے اتنے دھڑلے سے، اتنی بے شرمی سے، اتنی ڈھٹائی سے پھر جھوٹ کو جو ہے نا مضبوطی سے تھامے رکھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، لیکن یہاں پہ اس کا الٹی تھا، یہاں پہ جھوٹ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور پھر جھوٹ کو پھیلایا گیا۔ چونکہ یہ ایک نیا طریقہ ڈھونڈا گیا کہ اتنا جھوٹ بولو کہ تاکہ ہر آدمی کے کان میں یہ جھوٹ پڑ جائے اور وہ سچ لگنے لگے۔ پھر سائفر جب ہوا اس ٹائم میں جھوٹ بولا گیا کہ جی یہ ہم نے جو ہے نا اپنے اس جو ہماری جو ہے میٹنگ ہوئی تھی، اس کے میٹنگ کے منٹس جو ہیں وہ سب کے ساتھ شیئر کیے، اور کہا گیا جی کہ جھوٹ بولا گیا کہ جی آرمی چیف اور سب کو بتایا گیا، ISI کو بتایا گیا کہ ہاں یہ سازش ہے، انہوں نے مان لیا۔ لیکن اس کے بعد آرڈیوز نے اس کا بھانڈا پھوڑا۔ پھر جب ISPR نے خود ہی آ کے اس کو ڈینائی کیا کہ اس میں تو کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ سازش ہوئی، بلکہ انہوں نے کہا تھا سازش ہوئی، لیکن وہ ان کو بتایا گیا کہ ایز سچ فار دا ٹائم بینگ کوئی ایسی شواہد نہیں ملیں کہ جس میں یہ کہا جا سکے کہ آپ کی حکومت کو الٹایا گیا ہے کسی بیرونی سازش کے ذریعے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ جو ہے نا خان صاحب نے، جب وہ کہتے ہیں نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے، تو جب ان سے کچھ رہا نہ گیا، ان سے کچھ نہ بنا تو ہاتھ پاؤں مارنے لگے، تو پھر انہوں نے ایک بیانیہ سٹارٹ کیا، اس میں آرمی کو انوالو کرنا شروع کیا، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ چونکہ ISPR کی طرف سے یا اس سے پہلے کبھی بھی آرمی نے کوئی کسی چیز کو پریس کانفرنس میں آ کے کسی چیز پہ انہوں نے جو ہے نا اظہار خیال نہیں کیا، وہ چونکہ ایک پولیٹیکل معاملہ تھا تو اس لیے وہ خاموش رہے۔ لیکن پھر انہوں نے مجبور کیا، کیونکہ اگر آپ کے خلاف کوئی ایک آدمی جھوٹ بولتا رہے تو آپ جب تک اس کو جواب نہیں دیں گے، کب تک آپ چپ رہیں گے؟ جب تک آپ زیادہ چپ رہیں گے تو پھر یہی لگنے لگے گا کہ شاید یہ بات سچ ہے۔ تو اس جھوٹ کو جو ہے نا وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے ISPR نے ود DGISI انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور اس میں ساری باتیں اب سب لوگ جانتے ہیں کیا کیا باتیں کی گئیں۔ پھر جب وہاں سے یہ بیک فٹ پہ چلے گئے، پھر انہوں نے کہا جی کہ اب میں ایک ایسا لانگ مارچ میں لے کے نکلوں گا کہ جو ہے نا اسلام آباد کے عوام ہلنے لگیں گے، اور پھر اس میں لاکھوں میں جو ہے نا عوام آئیں گے، لاکھوں کا سمندر ہوگا۔ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ لاکھوں کا سمندر آپ نے دیکھا ہے، کتنے لاکھ سمندر کی طرح جو لاہور سے نکلا ہے، تو وہی لوگ ہیں جو 8-10 ہزار لوگ ہیں، اس کو ڈیلی میں بڑی مشکل سے مینٹین کرتے ہیں، تو وہی رکھ رہے تھے۔ پھر انفارچونیٹ ایک واقعہ ہوا جب ایک ذہنی مریض نے اور جو ہے نا ان پہ اٹیک کیا ہے اور ان کو مارنے کی دھمکی کی ہے، ان کو مارنے کی ٹرائی کیا، کوشش کی گئی، فائر کیا گیا، لیکن الحمدللہ وہ سیف رہے ہیں۔ تو کوشش تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ اب وہ الحمدللہ وہ بچ گئے ہیں۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ سو فار جو ہے نا ابھی تک کوئی FIR درج نہیں کی گئی۔ اچھا، پہلے کہا گیا ایک گولی لگی، پھر خان صاحب خود ہی فرمانے لگے، ان کے جو کچھ ہیں جو ترجمان ہیں، انہوں نے کہا جی خان صاحب کو 4 گولیاں لگی۔ اور پھر سبحان اللہ ایک ایسا پڑھا لکھا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں آدمی ہے، ان کا جو وہ لاہور سے ہیں، وہ اظہر ان کا نام ہے،
ان کا مجھے پراپرلی نام یاد نہیں رہا ہے، اظہر ان کے نام کے ساتھ آتا ہے. انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب کی جو ٹانگ کی شارگ ہے اس میں گولی لگی ہے. تو خدا کے لیے آپ ایک فائنینس منسٹر بھی رہے ہو، آپ ایک پڑھے لکھے آدمی ہو. ہم نے تو آج تک یہ سنا تھا میری جو ہے نا ناقص معلومات میں، تو شارگ جو ہے یہ گردن کی ایک جو مین وین ہوتی ہے، اگر وہ کٹ جائے تو آدمی مر جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے. دیٹس مین کہ اگر کشمیر کٹ گیا تو اگر شارگ کٹ جائے تو باقی حصہ جو ہے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، اس کا کچھ وجود نہیں رہتا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ خان صاحب کو جو گولی لگی ہے وہ ٹانگ کی شارگ میں لگی ہے. ماشاءاللہ بھائی، کیا شارگ ہے آپ کی، جو شارگ یہاں سے ہو کے سیدھی نیچے ٹانگ تک کی شارگ چلی جاتی ہے آپ کی. تو انہوں نے جو ہے نا کہا کہ 4 گولیاں لگی، 5 لگی، 6 لگی. اب جب پولیس نے انویسٹیگیٹ کیا، ابھی تک کسی نے بھی جو ہے نا FIR میں، کسی رپورٹ میں، کسی میں بھی یہ ثابت نہیں ہوا کہ خان صاحب کو 4 گولیاں لگی ہیں، 6 لگی ہیں. آئی تھنک ایک تو کنفرم ہے جو لگی ہے، اور ایک دوسری میں بھی وہ جو ہے نا لگی ہے ان کو، شاید اس کا کچھ اتنا کنفرم نہیں ہے. لیکن ہمیں اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو گولی لگی ہے. وہ پاکستان چاہے اپوزیشن پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ، انہوں نے لوگوں کو گالیاں دی، انہوں نے لوگوں پہ جھوٹے الزامات لگائے جو ہے نا، جس کو وہ نہ کبھی ثابت کر سکے. پھر یو ٹرن لیتے ہیں، اپنی ہر بات سے مکرتے گئے. تو چلو الحمدللہ وہ بچ گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو کھیلا ہے، جو ایک ان کے جو لیڈران ہیں، جو انہوں نے آ کے ٹویٹ کرنا شروع کی اور پاکستان آرمی کے خلاف جو ایک پروپیگنڈا، ایک جھوٹا بے بنیاد قسم کا پروپیگنڈا پیدا کیا گیا. اور پھر مجھے انتہائی دکھ ہے کہ پشاور میں وہ ایک آدمی اپنا بختر بند گاڑی پہ چڑھ کے تو یہ ظاہر کر رہا تھا، وہ کہتا تھا یہ دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں. آپ پاکستانی، آپ اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہو؟ آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ میرے دوستو بھائیو، پاکستان عمران خان نہیں ہے. پاکستان ہے تو عمران خان ہے، پاکستان ہے تو نواز شریف ہے، پاکستان ہے تو آصف زرداری ہے، پاکستان ہے تو پولیٹکس ہے. پاکستان نہیں ہے تو ہماری پہچان نہیں ہے. وی آر نتھنگ وداؤٹ پاکستان. پاکستان از دا اٹ شوڈ بی دا اوور ریڈ لائن شوڈ بی دا پاکستان، not the red line is not the عمران خان. ہماری ریڈ لائن پاکستان ہے، ہماری ریڈ لائن عمران خان نہیں ہے. یہ ایک آپ کے ایک جو ہے نا وہ کنجسٹڈ مائنڈ کی جو ایک اختراع ہے. پھر انہوں نے جا کے، اب مجھے یہ بتائیں، جو خیبر پختونخوا میں کور کمانڈر تھے، ان کے گھر کے سامنے جا کے آپ مظاہرہ کر کے کیا دکھا رہے تھے؟ آپ گورنر ہاؤس پہ حملہ کر کے کیا دکھا رہے تھے؟ آپ جو ہے پاکستان کے سڑکوں پہ ٹائر جلا کے لوگوں کو جو تنگ کر رہے تھے، کیا دکھا رہے تھے اس لوگوں کو؟ یہ کون سا پروٹیسٹ تھا؟ خدا کا واسطہ بند کرو. یہ کون سا پروٹیسٹ ہے جس میں پاکستان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے؟ یہ کون سا پروٹیسٹ ہے جس میں آرمی کو نقصان پہنچایا جاتا ہے؟ وہ کام جو انڈیا نہیں کر سکا ہماری ایجنسی کو ڈیمیج کرنے کے لیے، ہماری آرمی کو ڈیمیج کرنے کے لیے، خان صاحب آپ تو گھر میں بیٹھ کے اپنی آرمی کو آپ جو ہے نا وہ ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. ہماری آرمی پہلے بھی اسٹرانگ تھی، ہے اور ہمیشہ انشاءاللہ رہے گی. پاکستان جو ہے نا، پاکستان اگر ہے تو آرمی کی وجہ سے ہے. ہماری آرمی مضبوط ہے الحمدللہ، ہماری ایئر فورس مضبوط ہے الحمدللہ، ہمارا ایک چین آف سسٹم جو ہے وہ آرمی میں الحمدللہ بہت سٹرانگ ہے. نہیں تو ہم آج کہاں بیٹھے ہوتے؟ ہماری حالت سیریا والی ہوتی، ہماری حالت یمن یا عراق والی ہوتی. خدا کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ پھر آپ نے ایک سرونگ میجر جنرل پہ الزام لگا دیا، کوئی اس میں ثبوت نہیں ہے، کوئی کچھ بھی آپ کے پاس 1% بھی ثبوت دیے بنا آپ ان پہ حملہ آور ہو گئے ہیں کہ جی اس نے قتل کرایا مجھے. خان صاحب آپ اتنے دلیر ہیں، آپ اتنے فن خان بنے ہوئے گھومتے پھرتے ہیں، آپ اپنے ساتھ سیکیورٹی رکھتے ہیں تو آپ اکیلے گھوما کریں نا. پھر پنجاب میں گورنمنٹ آپ کی ہے، آپ کا جو ہے نا وہ وزیر اعلیٰ ہے، سیکیورٹی آپ کی ہے، آپ کے جو جس طرح آپ چاہتے ہیں وہاں سیکیورٹی رکھی گئی. تو وہاں پہ کہاں پہ وہ میجر جنرل جن کا نام لیا جا رہا ہے وہ آ رہے ہیں؟ یہ آرمی ہماری فخر ہے، یہ آرمی ہمارا پراؤڈ ہے. ایک پاکستانی پرائم منسٹر پہ آپ نے الزام لگا دیا، ایک جو ہے نا وہ رانا ثناء اللہ پہ الزام لگا دیا، اور پھر ایک انتہائی ڈھٹائی سے ادھر سے اسلحہ لہرا کے پشاور میں کہہ رہا کہ میں آ رہا ہوں قتل کرنے کے لیے. آپ پاکستان کو دولت کرنا چاہتے ہیں خان صاحب؟ مجھے تو خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے، میرے منہ میں خاک، اللہ نہ کرے کہیں آپ جو ہے نا، مجھے تو یہ لگتا ہے، میں سوچتا ہوں کہ آپ کچھ عرصے کے بعد آپ جا کے ایک جو ہے نا پشتون کارڈ کھیلنا شروع کریں گے.
کیونکہ اب آپ سے کچھ بن نہیں رہا ہے تو آپ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ جو ہے نا فیس سیونگ چاہتے ہیں، آپ ایک بند گلی میں چلے گئے ہیں، آپ نے پاکستان کو بند گلی میں ڈالنے کی کوشش کیا، آپ اس میں بری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ آپ پاکستان کے خلاف یہ پروپیگنڈا بند کریں۔ میری گورنمنٹ سے بھی اپیل ہے، خدا کے لیے ایسے ایرے غیرے نتھو خیرے کو جو ہے نا آ کے ان کو کیسے اجازت دی جاتی ہے کہ وہ ہمارے آرمی کے خلاف باتیں کریں؟ ہمارا ایک سپاہی جو دلیری سے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ایک اپنے دشمن کے سامنے جو ہے نا سینہ سپر ہو کے کھڑا ہوتا ہے، اور آپ اس کو ایسا جو ہے نا ہتک امیز جملے استعمال کرتے ہیں۔ شیم آن یو خان صاحب، شیم آن یور فالوورز، دوز ہو آر انسلٹنگ دا پاکستان آرمی، شیم آن یو، ہو یو آر، آپ کیا ہو؟ آپ ایک منٹ جائیں نا انڈیا کے بارڈر پہ کھڑے ہو کے دکھائیں نا آپ کو کہ خان صاحب کے جو فالوورز ہیں ان کو اتنا جھوٹ کو اتنا وہ فالو کرتے ہیں۔ یار کچھ خدا کا خوف کریں، سچ کو فالو کریں۔ آپ اپنے لیڈر کے یو ٹرن دیکھیں، وہ آئے دن ہر چیز آرمی کے خلاف ہے، ہر چیز آرمی کے خلاف ہے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، شیم آن یو۔ اور ان کو بھی شرم آنی چاہیے جو کرائے کے جو ہے وہ جو ہے نا وہ میڈیا کے بنے ہوتے ہیں، جیسے وہ ایک عمران ریاض خان ہے، پہلے تو اس کو جو ہے نا وہ بات کرنی ہی نہیں آتی، اس کو تو وہ تو مشہور ہے گیلا تیتر۔ آپ آرمی کے خلاف بات کرتے ہو، آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کو گیلے تیتر، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ بڑی بڑی باتیں کرنے چلے جاتے ہیں۔ ابھی تو آپ کی کچھ جان پہچان، آپ کی پہچان پاکستان ہے۔ آپ آ کے جو ہے نا جو بھی کہیں سے بھی اٹھ کے آتا ہے وہ سیدھا پاکستان کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے اور آرمی کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میری آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو جو ہے نا منہ توڑ جواب دیں۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان لوگوں کو اریسٹ کرے۔ ہمارے پاکستان کی عزت ہماری فوج کے ساتھ ہے، ہماری فوج کی انسلٹ نہیں ہونی چاہیے۔ امید ہے کہ آپ لوگ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھو گے۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ اسٹے سیف۔ تھینک یو۔